ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کے پروگرام کا ہمارے صبح ہدایت کا ٹاپک ہے میاں بیوی کے حقوق۔ تو آج ہم میاں بیوی کے حقوق پر بات کریں گے اور آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں جب آپ کی فون لائنز کھول دی جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیکی کو معمولی سمجھو اور اس کو چھپا لو۔ نیکی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو اور جب تم نیکی کو چھپا لو گے تو وہ عظیم اور مکمل ہو جائے گی۔ وہی والی بات ناظرین، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کو ہم جتائیں نہ۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو ہم جتائیں نہ کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بلکہ اپنی جو بھی نیکیاں ہیں وہ قربتاً اللہ کر کے ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے ہی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ دنیاوی علم جتنا حاصل کر لے، دینوی علم جتنا بھی حاصل کر لے، لیکن وہ جہالت کی موت ہی مرے گا اگر اپنے زمانے کے امام کی اس کو معرفت نصیب نہیں ہے۔ آگے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ جو ہے انسان کو اگر دکھ دے گا تو اتنا ہی دے گا کہ جتنا انسان کی برداشت میں، اور جو خوشیاں اور اس کو جو عطائیں ہو رہی ہیں، نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو رات کے وقت بیدار کرے اور میاں بیوی دونوں وضو کر کر نماز شب یعنی نماز تہجد ادا کریں تو ان دونوں کا شمار ان عورت اور ان مرد میں ہوگا کہ جو خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ یہ تھے آج کے اقوال معصومین۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان تمام اقوال پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج سحر ہمارے لیے کیا مزیدار سے ڈش لے کر آئیں گے۔ جی سحر۔ جی صدف، کوشش تو ہوتی ہے روزانہ کہ اپنی بہنوں کو بتا سکیں کہ آج کیا ہم پکا رہے ہیں۔ آج ناظرین آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں مسالہ بھری بھنڈی، اور آج تھوڑا سا ویجیٹیرین ٹچ جو ہے وہ ہم اپنے کھانے میں شامل کریں۔ آج گوشت کو ذرا سائڈ پر رکھ لیتے ہیں۔ مسالہ بھری بھنڈی کے لیے ہمیں بہت ہی آسان ڈش ہے، اس کو آپ فوراً بنا سکتے ہیں اور یہ مزیدار بھی بہت لگتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کباب وغیرہ بنا لیں یا چکن فرائی یا روسٹ کر لیں تو جو گھر کے افراد جو کھانا پسند نہیں کرتے اکیلی ویجیٹیبلز کو، تو وہ آپ ان کے ساتھ یہ مل کر بہت ہی مزیدار لگتی ہے۔ مسالہ بھری بھنڈی کے لیے آپ کو چاہیے، بھنڈی چاہیے آپ کو 1 پاؤ۔ آپ باقی اپنی جو جتنے افراد ہیں اس کے حساب سے بھی اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ سفید زیرہ چاہیے آپ کو 1 چمچ، اور دھنیا چاہیے 1 چمچ۔ مرچ اور نمک جو ہیں وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے رکھ لیجئے، جتنا بھی آپ کو پسند ہے۔ زیادہ تیز کرنا ہو تو آپ مرچیں زیادہ ڈال لیں، اور اگر آپ زیادہ اسپائسی کھانے پسند نہیں کرتے تو پھر مرچ کو کم کر لیجئے۔ ہمیں گھی چاہیے ہوگا 2 چھٹانک، اور سونف ہمیں چاہیے ہوگی 1 چمچ، اور کھٹائی ہمیں چاہیے 2 چمچ۔ اب آپ یوں کیجئے کہ بھنڈی کو دھو کر خشک کر لیں، بھنڈی کو دھوئیں اور پھر سے خشک کر لیں، اور اسے کاٹ کر درمیان سے کاٹنا ہے لمبائی میں، پوری نہیں کاٹنی بھنڈی، اس کو ایسے کٹ دینا ہے، درمیان میں سے کٹ دینا ہے جس کے اندر ہم مسالہ بھر سکیں۔ پھر زیرے کے سوا جتنے بھی باقی تمام مسالے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا دھنیا، مرچ، نمک، سونف، ان سب کو آپ پیس لیجئے۔ ان سب کو پیسنے کے بعد اس کو جو بھنڈی آپ نے کاٹی ہے وہ جو آپ نے کٹ دیا ہے درمیان میں سے،
اس کو آپ اندر اس مسالے کو اس کے اندر بھر دیں. اور چونکہ جب آپ فرائی کریں گے تو اس کے گرنے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ اس کو دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح رول کر دیں، اس کے اوپر باندھ دیں تاکہ بھنڈی کے اندر سے جو مسالہ ہے وہ گر نہ پائے. اب گھی میں آپ جو ہم نے زیرہ نہیں ڈالا تھا، یہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے مسالوں میں زیرہ نہیں ڈالا جو کہ ہم نے بھنڈی کے اندر بھرے ہیں. اب زیرہ کو ہم علیحدہ سے لے کر گھی میں یا آئل میں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ سرخ کر لیں، اور پھر جب زیرہ سرخ ہو جائے تو آپ اس کڑکتے ہوئے آئل میں بھنڈی جو آپ نے دھاگا لگا کر اور اس کو بھرا ہے، اسٹف کیا ہے، وہ بھنڈیاں آپ اس آئل میں ڈال دیں. جب آپ دیکھیں کہ بھنڈیاں جو ہیں اس کو خوب بھونیں، آپ کو لگے کہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہیں، تھوڑا سا ریڈ اور براؤن جو ہے اس کے اندر جو اس کا رنگ ہے وہ ہونے لگے، تو آپ اس پر پانی کے چھینٹے ڈالیں تھوڑے سے. اور اس کے بعد اس کو آپ نے پانی کے چھینٹے ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈھکن دے دیں اور اس کو دم پر رکھ دیں. تھوڑی دیر دم پر رکھیں گے تو بار بار اس کو ہلائیے مت، کیونکہ بھنڈی کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. آپ اس کو ہلائے مت اور گلنے دیں. جب گل جائے تو آپ دیکھیں جب یہ گل چکی ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مناسب حد تک گل چکی ہے، تو اس کے بعد آپ اس میں اس کا جو پانی جو باقی بچا ہوگا وہ ڈھکن اتار کر خشک کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کو آپ روٹی کے ساتھ یا جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہے، چاول، روٹی یا نان، ان کے ساتھ تناول فرمائیے. آپ بہت ہی اس کو انجوائے کریں گے. بہت شکریہ. آج دوبارہ سے آپ نے خواتین کی جو ہے مشکل آسان کر دی. جی کوشش تو کرتی ہوں کہ اپنی، آپ کی اور خواتین سب کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیں. جی ناظرین، اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیوٹی ٹپس. آج کی بیوٹی ٹپس. اچھا ناظرین، یہ دیکھا گیا ہے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں اور ان کے چشمے لگ رہے ہیں، جس کی وجہ آپ سب لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہر وقت موبائل ہوتے ہیں اور گیمز ہوتے ہیں. بس ان کے فرصت کے لمحات آج کل بچوں کے یہی ہوتے ہیں کہ آئی پیڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. تو ایک بہت ہی آسان سا میں طریقہ لے کر آئی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، آپ آپٹیشین کو دکھائیے سب سے پہلے بڑھ کر، تو ان کی آنکھوں کو اچھے کسی آپٹیشین کے پاس لے کے جائیے اور ان کی آنکھیں ٹیسٹ کروائیے. لیکن ایک یہ گھریلو طریقہ کار یہ بھی آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اچھا، آپ نے لینا ہے 1 کپ خشخش کو، لیکن اس کو دھو کر سکھا لینی. 1 کپ خشخش دھو کر سکھا لیں، اور آدھا کپ بادام، آدھا کپ سونف اور آدھا کپ سوکھا دھنیا. دھنیا کو بھی آپ تازے دھنیا کو لیجئے اور اس کو سکھا لیجئے. اور تھوڑی سی مصری، یعنی کہ 3 چمچے آپ مصری لے لیجئے، اور ان سب کو آپ اچھی طرح سے پیس کے ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لیجئے، اور وہ اپنے بچوں کو صبح شام آدھا چمچہ ضرور کھلائیں. تو اللہ کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. بڑے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ جلدی فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی ابتدا ہو رہی ہوتی آنکھیں کمزور ہونے کی. تو آپ یہ ضرور اس طریقے کو آزما کے دیکھیں، اللہ ضرور شفا دے گا. ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ خشخش لینا ہے 1 کپ، 1 کپ بادام، 1 کپ سونف اور 1 کپ ہی سوکھا دھنیا اور 3 چمچے مصری. ان سب چیزوں کی اچھی طرح پیس کے ایک شیشی میں بند کر لیں اور صبح شام جو ہے اپنے بچوں کو یہ کھلائیے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ خواتین کے وزن کا، اور بھی بہت سارے طریقے میں بتا چکی ہوں، لیکن یہ طریقہ بھی آپ آزما کے دیکھیے. یہ بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی فائدہ مند طریقہ ہے. رات کو آپ نے 4 گلاس پانی ایک اس میں دیگچی میں ڈالنا ہے، اور اس میں جو ہے 1 چمچہ مسور کی دال ڈال کر اتنا پکائیے کہ وہ صرف 1 گلاس رہ جائے. 1 گلاس رہ جائے. 4 گلاس لیں اور اتنا پکائیے مسور کی دال ڈال کے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اور رات کو اسی طرح رکھ دیجئے، اور صبح نہار منہ اس کو پی لیجئے. اس میں 2 یا 3 قطرے لیمن جوس کے ڈال کے، تازہ لیمن جو شیشی والا ہوتا ہے وہ نہیں، جو تازہ لیمن ہوتا ہے اس کے 2-3 قطرے ڈال کر وہ آپ نہار منہ پی لیجئے. اور اگر چاہیں تو آپ اس میں پسی ہوئی سیاہ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں، وہ آپ کو ذرا سا مزہ سا آ جائے گا. تو آپ یہ 30 سے 40 دن تک آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، ضرور آپ کے نمایاں کمی محسوس ہوگی آپ کے وزن میں. تو یہ تھی آج کی بیوٹی ٹپس. اور
لاسٹ ویک جو ہے فرائیڈے والے دن ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو ادرک کی میں نے چیز بتائی تھی، گلے کے لیے ادرک بتائی تھی، پسی ہوئی ادرک لینی ہے آپ نے، اور اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آدھا چمچہ ادرک کو لے کے پانی بالکل 1 یا 2 گھونٹ لیجئے کہ وہ تھوڑی سی گلے میں رگڑتی ہو جائے، اور 5 سے 6 منٹ آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے، اور بہت زیادہ فائدہ ہے کھانسی کے لیے اور پیٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے ادرک میں فائدہ ہے۔ تو یہ ہو گئی آج کی بیوٹی ٹپس، اور اب ہم بڑھتے ہیں آگے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حالات عاذرہ۔ تو چلیں سحر کے پاس چلتے ہیں کہ وہ آج کیا خبریں لے کر آئیں گے۔ جی سحر۔ جی صدف، آج بھی کچھ اہم خبریں ہیں ہمارے پاس جو ناظرین کو ہم بتاتے چلتے ہیں۔ یونان میں بائیں بازو کی سیاسی جماعت سائریزا پارٹی نے ملک کے عام انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ اس جماعت نے فتح کی صورت میں یونان کو دیے گئے عالمی قرضوں کی شرائط پر دوبارہ بات چیت اور کفایت شعاری اور کٹوتی کے چلن کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یونان کی 300 رکنی پارلیمنٹ کے ارکان کے انتخاب کے لیے اتوار کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق اب سب کچھ دیر قبل تک 75% ووٹوں کی گنتی ہو چکی تھی اور سائریزا 149 نشستوں پر جیت رہی تھی، تاہم یہ تعداد تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو ایوان میں حتمی اکثریت کے لیے اسے مزید 2 نشستیں درکار ہوں گی۔ ملک میں حکمران اتحاد کی قائد نیو ڈیموکریسی پارٹی کے سربراہ اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے شکست تسلیم کرتے ہوئے سائریزا پارٹی کے رہنما کو فون پر مبارکباد دی ہے۔ ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اتوار کو ہلاک ہونے والے مظاہرین کا تعلق قاہرہ کے علاوہ شمالی شہر اسکندریہ سے تھا۔ مصر میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 18 ہو گئی ہے۔ طبی حکام کے مطابق ہلاک شدگان میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ درجنوں مظاہرین ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں قاہرہ کے مشرقی علاقوں میں ہوئی ہیں، جو کالعدم جماعت اخوان المسلمین کا گڑھ ہیں۔ پولیس نے 400 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ مظاہرے مصر میں اس انقلاب کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر ہوئے، جس کے نتیجے میں طویل عرصے تک ملک پر حکومت کرنے والے صدر حسنی مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ گزشتہ برس بھی اس موقع پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رواں برس انقلاب کی سالگرہ سے قبل مصر کے اہم شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ دارالحکومت قاہرہ میں اہم مقامات تک عوام کی رسائی روک دی گئی تھی۔ مصری وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار قاہرہ میں مظاہروں کے دوران ہلاک ہوا، جبکہ ہلاک ہونے والے مظاہرین کا تعلق قاہرہ کے علاوہ شمالی شہر اسکندریہ سے تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دو شدت پسند دریائے نیل کی ڈیلٹا کے علاقے میں بم نصب کرتے ہوئے دھماکہ ہونے سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں محکمہ موسمیات نے ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں پیر کو شدید برفانی طوفان کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں فیلاڈیلفیا سے ریاست مین کے درمیانی علاقے میں اوسطاً 2 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے اور نیو یارک میں اوسطاً 3 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ایسے طوفان کے لیے تیار رہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتوار کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین برفانی طوفان ہو سکتا ہے اور نیو یارک کے شہری اس کو نظر انداز نہ کریں۔ انہوں نے عوام کو کہا کہ وہ پیر کو گھروں میں ہی رہیں اور انتہائی اشد ضرورت کے سوا باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ سب نیو یارک والوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ وہ ان بدترین حالات کے لیے تیاری کر لیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھے۔ ہر قسم کے حفاظتی اقدامات کریں، یہی وہ وقت ہے کہ اس شدید موسم کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے۔ بل ڈی بلاسیو نے شہریوں کو متنبہ کیا کہ وہ طوفان کو نظر انداز نہ کریں، بدترین کے لیے تیار رہیں اور ہم مل کر اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ بل ڈی بلاسیو نے نیو یارک میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ طوفان تاریخ میں برف باری کے ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ امریکی موسمیاتی چینل کا کہنا ہے کہ طوفان اس علاقے میں پیر سے بدھ تک
جاری رہے گا اور ممکنہ تاریخی سرد طوفان شمال مشرقی امریکہ میں پروازوں کی منسوخی اور تاخیر اور ہوائی اڈوں کی بندش بن سکتا ہے۔ تان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اتوار کو بیجنگ میں چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل فون سے ملاقات کی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل فون نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آپریشن ضرب عضب کی تعریف کی اور اسے دہشت گردوں کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی قرار دیا۔ جنرل فون نے دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے اور اس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے جنرل راحیل شریف کو اس مشن میں چین کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن جنرل فون نے کہا کہ پاکستان اور چین اہم قریبی ملک ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان فوج قوم کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خطرے کی کسی بھی حد تک جائے گی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل آرمی چیف امریکہ اور برطانیہ کے اہم دوروں میں پاکستان کی جانب سے جاری آپریشن پر ان ممالک کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر چکے ہیں۔ ISPR کے مطابق چین کے 2 روزہ دورے کے دوران بڑی فوج کے سربراہ چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں بریک ڈاؤن کے 6 گھنٹے بعد بجلی کی فراہمی کا سلسلہ بتدریج بحال ہونا شروع ہوا ہے، تاہم اب بھی ملک کا بڑا حصہ اس سے محروم ہے۔ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث یہ بریک ڈاؤن ہفتہ کی شب 12 بجے کے قریب شروع ہوا تھا اور ملک کے 80% علاقے کی بجلی چلی گئی تھی۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں نصیر آباد ڈویژن میں دہشت گردوں کی جانب سے گڈو سے سبی جانے والی مرکزی ٹرانسمیشن لائن کی تباہی اس بلیک آؤٹ کی وجہ بنی ہے۔ ہفتے کی رات کو کیے گئے پاکستان کے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس ٹرانسمیشن لائن کی تباہی سے ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام اوور لوڈ ہوا اور بڑے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 2 ہفتوں میں نصیر آباد میں دہشت گردی کی تیسری کارروائی تھی اور ان کی وزارت اب ایسے بحران کی صورت میں بجلی کی فراہمی کا متبادل نظام بھی وضع کر رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے عابد شیر علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اتوار کی صبح 5 سے 6 بجے تک تمام متاثرہ علاقوں میں بجلی آ جائے گی، تاہم ان کا یہ دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہو سکا۔ عابد شیر علی نے یہ بھی کہا تھا کہ 3:30 بجے تک اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد اور کوئٹہ ریجن سمیت 40% علاقے میں بجلی بحال کی جا چکی ہے، جبکہ فیصل آباد، لاہور، ملتان اور گوجرانوالہ ریجن میں بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ویسٹ انڈیز نے سیریز کے چوتھے ایک روزہ کرکٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 1 وکٹ سے شکست دے کر سیریز میں پہلی بار فتح کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی فتح میں اہم ترین کردار آل راؤنڈر آندرے رسل نے ادا کیا، جو آخر تک وکٹ پر موجود رہے اور اپنی ٹیم کو فتح یاب کرایا۔ میچ کا تفصیلی سکور کارڈ پورٹ الزبتھ میں کھیلے جانے والے میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو فتح کے لیے 263 رن کا ہدف دیا تھا، جو اس نے 49ویں اوور میں حاصل کیا۔ اس ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کا آغاز اچھا نہ تھا اور 73 رنز پر اس کی 5 وکٹیں گر چکی تھیں۔ اس موقع پر آندرے رسل نے 40 گیندوں پر 5 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 64 رن کی ناقابل شکست اننگ کھیل کر اپنی ٹیم کو سیریز میں پہلی فتح دلوا دی۔ انگلینڈ میں فٹ بال کے FA کپ مقابلوں میں ملک کے 2 بڑے فٹ بال کلبوں چیلسی اور مانچسٹر سٹی کی ٹیمیں چوتھے راؤنڈ میں غیر معروف ٹیموں سے شکست کھا کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ ہفتے کے دن FA کپ میں اپ سیٹس کا دن رہا، جب انگلش پریمیئر لیگ میں ابتدائی 2 پوزیشنز پر براجمان لندن کے کلب چیلسی اور مانچسٹر کے مانچسٹر سٹی کو بالترتیب بریڈفورڈ اور مڈلسبرو نے شکست دی۔ ICC کی جانب سے قوانین میں تبدیلی کے بعد پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کی آئندہ ماہ کرکٹ میں واپسی ہو سکتی ہے۔ کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرکٹ انفو کے مطابق ICC کی جانب سے قوانین میں تبدیلی کے بعد پابندی کا شکار محمد عامر کی آئندہ ماہ کرکٹ میں واپسی ہو سکتی ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ برس ICC سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عامر پر پابندی کی شرائط میں نرمی کرے، کیونکہ انہوں نے میچ فکسنگ کے الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بحالی کی مدت پوری کر لی۔ معاف کیجیے گا۔ خیال رہے کہ سن 2010 میں سپاٹ فکسنگ کے پاداش میں محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم ICC کے الزامات کو تسلیم ICC کی اینٹی کرپشن کے سربراہ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اس قانون میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ محمد عامر پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2010 میں محمد آصف اور سلمان بٹ کے ساتھ مل کر انگلینڈ کے خلاف سیریز میں جان بوجھ کر نو بال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان الزامات کے بعد ICC محمد آصف اور سلمان بٹ پر 10 سال کی جبکہ محمد عامر پر 5 سال کی پابندی لگائی گئی تھی۔ سپاٹ فکسنگ کا سکینڈل اس وقت منظر عام پر آیا جب اخبار نیوز آف دی ورلڈ کے ایک رپورٹر نے ایک امیر ہندوستانی کاروباری کا روپ دھار کر ایجنٹ مظہر مجید سے رابطہ کیا کہ انہیں کچھ کھلاڑیوں کا تعاون درکار ہے۔ پاکستانی کھلاڑی محمد عامر نے لارڈز ٹیسٹ میں جان بوجھ کر 2 نو بال کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ وہ اس سیریز میں مین آف دی سیریز بھی قرار پائے اور کرکٹ کی بہت سے مبصرین نے امید ظاہر کی تھی انہیں اپنا کیریئر دوبارہ شروع کرنے کا ایک موقع دیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ اب صدف کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اب ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ سحر آپ کا۔ جی ناظرین، فون لائنز کھولی جا چکی ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا میاں بیوی کے حقوق، تو آپ فون کر کے آپ ہمیں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک پہلی کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جرمنی سے۔ جی بہت اچھا پروگرام ہے اور خبریں بھی اچھی سنائی ہیں سحر بہن نے۔ اور میں جو آپ کا ٹاپک ہے آج میاں بیوی کے حقوق، دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ کہ یہ تو اسلام نے جو حقوق مقرر کیے ہیں کسی قسم کی کوئی اس میں کمی کرنے سے، بلکہ ایک تو خدا اور خدا کے رسول کی سری نافرمانی ہوتی ہے اگر کوئی کرتا ہے، اگر اس کو حقوق جو ارشاد ہوئے ہیں اس پر عمل کرے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بے شک۔ تو ویسے تو بیوی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اچھی ملے تو وہ نقصان سے بچاتی ہے۔ میں اپنا، کیونکہ لوگوں کا ذاتی جو نا، پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی تجربہ انسان بتائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی ہمسائے کا اگر کوئی حوالہ دے تو وہ تو اس کی جو زندگی ہے اس پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا جو کہ ذاتی زندگی پر۔ جب میں شادی میری تو یہ تو 81 میں سعودیہ سے میں واپس آیا، تو شادی کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ لاہور دیکھنے کے لیے ذرا تھوڑا سیر کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو 1 دن 2 دن 3 دن گیا تو 3 دن میں کچھ پیسے رقم جو نا لے کے جانی، تو دوستوں میں بوتلیں مٹھائی وغیرہ اور سیر کرنی، عجائب گھر، چڑیا گھر، یہ سارا کچھ دیکھا۔ تو 4تھے دن میں جانے لگا تو وائف نے کہا کہ آپ یہ پیسے روزانہ لے جاتے ہیں تو کہاں یہ خرچ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں، وہ چائے پانی کو ہم پیتے کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آج یہ کوئی دوست آپ کا نہیں کوئی آپ کو کھلائے گا اتنے دن آپ نے؟ تو میں نے کہا میرے دوست وہ بیچارے یہاں رہتے ہیں، ان کا تو نہیں ایسا۔ تو پھر وہ بات مجھے سمجھ آ گئی، اس کا پوائنٹ جو تھا کہ آپ تو جتنے بھی لے جائیں گے وہ کھائیں گے، اگر آپ کا دوست نہیں کوئی کھلانے کو تیار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب دوست کھانے کے لیے تیار ہے، کھلانے کے لیے کوئی نہیں۔ تو وہ زندگی میں مجھے سمجھ آ گئی، میں پھر دوبارہ جو نا اپنے آپ کو کوشش کی کہ بچایا۔ یہ تو ایک اچھی بیوی کا جو ہے نا یہ ایک طریقہ جو ہے زندگی کا لائف سٹائل، اس سے مجھے جو فائدہ پہلے یہ پہنچا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ دینا چاہیے چھپا کر، اگر قرآن کریم سے یا حدیث سے یہ ملتا ہے مروی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چھپا کر بھی دو اور سرن و علانیہ بھی دو، دکھا کر بھی دو، تاکہ دوسرے کو بھی تحریک پیدا ہو، دوسرے کو بھی اس کی طرف دیکھ کر نیکی کی عادت پڑے۔ جی آپ میری بات سے پتہ نہیں ایگری کریں گے نا؟ نہیں بالکل۔ آپ
سرن ہوتا ہے چھپا کر اور علانیہ دوسرا اگر بتا کر دے تو دوسرے کو بھی نیکی کرنے کی ترغیب ملتی ہے. بے شک. دوسرا ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی یہ پاکستان کی خبریں بہن نے سنائی تو اس میں سے کچھ میں نے اچیو کی ہیں کہ جو پہلے صدر صاحب گئے ہیں بیڑا غرق کر کے 5 سال, ابھی نواز شریف کا زمانہ آیا تو بجلی پانی. تو میں ایک لطیفہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. ایک آدمی ایک قبر پہ بہت زاروکتا رو رہا تھا, تو کوئی گزرتے لوگوں نے ایک نے پوچھا کہ کوئی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے یا تمہارے باپ کی ہے جو اتنے درد کے ساتھ رو رہے ہو, اتنی تکلیف میں ہو؟ کہتا ہے نہیں, یہ جو ابھی میں نے شادی کی ہے اس کے پہلے خامد کی یہ قبر ہے, تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تو مر گیا ہے, میرے گلے کیا مصیبت ڈال گیا ہے. جی بہت خوب. بہرحال آپ جاتے جاتے ایک تو شعر بھی اگر اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں. تو جو آج کل لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اس کے اوپر ہے. ثاقب زیروی صاحب کی نظم ہے, اس میں جو انہوں نے 74 میں لکھی تھی. جنکار پہ سونے چاندی کی ہوتا ہے ضمیروں کا سودا, اس دور خرابی میں یارو خطرہ ہے بہت ایمانوں کا. اب آئے جو یار کی محفل میں جان رکھ کر ہتھیلی پر آئے, اس راہ پہ ہر سو پہرا ہے کم فہموں کا نادانوں کا. ہم دین خدا کے پرچم کو اونچا ہی اڑاتے جائیں گے, جو طوفانوں کے پالے ہوں کیا خوف انہیں طوفانوں کا. آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں, حال یہی ہوتا فرعونوں کا حامانوں کا. میری بہن یہ جو میں نظم سنائی ہے یہ آج پٹیشنیں 17 دائر کی ہوئی ہیں جو ہمارے بچے شہید ہوئے پشاور میں, اس کے حوالے سے ہمارے جو جنرل رئیس شیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی دے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں خدا رکھے, کہ وہ لندن کا دورہ بھی کر کے گئے ہیں, ابھی چائنا کا بھی کر کے آ رہے ہیں, آ جائیں گے, اور ضرب اعظم بھی ہو رہا ہے, اور افغانستان کا بھی اسی دوران جس دن بچے شہید ہوئے اسی دن وہ گئے. تو جنہوں نے پٹیشنیں دائر کی ہیں آپ دیکھیں اس میں اسلامی جماعت بھی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہے, اس میں عمران خان کی پارٹی کے جو حامد صاحب جج ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ان بچوں کے خلاف آج پیش ہوں گے کہ یہ عدالتیں نہیں بننی چاہیے. تو ان جج صاحب سے پوچھا جائے جو جج ہمارے صاحب کا بھی گئے ہیں 2100 دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں جن کی ضمانتیں قرآن کریم میں تو آیا ہے, اگر ان کی آنکھیں اندھی ہیں تو قرآن کریم سے دیکھیں کہ انصاف کا حق یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ, ناک یا دانت یا کوئی بھی ضرب پہنچائی یا جتنا نقصان کسی کا قتل کیا ہے, پہلے تو حکم ہے کہ اگر تو اسے اصلاحاتی عفو کا معاملہ کریں, معاف کر دیں. اگر معاف نہیں کر سکتے تو اتنی آپ بدلہ لیں جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے. جی بہت بہت شکریہ بھائی, آپ نے بہت ہی بہترین گفتگو کی. خدا حافظ. جی بہت ہی اچھا انہوں نے تجربہ بھی بتایا اپنی زندگی کا. ایک اور کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بول رہا ہوں, عمران فضل ناٹنگھم سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سن رہا تھا آپ کی باتیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں اور بڑا ہی اچھا. میں پوچھا فاروق بھائی کدھر ہیں؟ آپ کنٹرول روم میں فون کر کے آپ فاروق بھائی کے مطابق ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. اچھا جی. جی آپ ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں جی. یہ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو باندھ دیا ہے, اور یہ
बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। ये एक मेरा मतलब है आने वाले ख़ानदान और नस्ल की बात होती है को जो आगे चलनी होती है। बिल्कुल। और बीवी का मुस्बत होना और हस्बैंड का मुस्बत होना, क्योंकि वो एक ऐसी ख़ानदान को लीड मेरा मतलब स्टार्ट करते हैं कि जहाँ उन्होंने एक नस्ल को आगे परवान चढ़ाना होता है। ये परवरदिगार का एक ऐसा मेरा मतलब है ये बनाया हुआ रिश्ता है कि जो आम लोग मेरा मतलब है इसको समझते नहीं है। और मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों में देखा है जिंदगी में मेरा मतलब है कि जो इसको बड़ा डेयर स्टेप समझते हैं कि शादी करना ये एक बड़ा ही अहम कदम होता है कि जिसमें इंसान दाखिल होता है अज़वाजी की जिंदगी में। बिल्कुल। तो कुछ लोग इसको एज ए मेरा मतलब है ट्रेडिशन ले लेते हैं कि जी ट्रेडिशन, शादी कर लो, बस बच्चे पैदा कर लो और आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देते हैं। मेरा पैगाम यही है कि जितना भी हो सके मर्द और औरत को इस रिश्ते को समझना चाहिए कि वो जो इकट्ठे होते हैं उन्होंने आगे एक जिंदगी परवान चढ़ानी होती हैं, उसमें उनको बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी करनी पड़ती है, मसलन अपनी ख्वाहिशात की और अपने मवाश की हिसाब से, जो कि अक्सर औकात जो मियाँ बीवी में नचाकियाँ लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो इन मुआशियात पे होती हैं या डिज़ायर्स के ऊपर होती हैं। बिल्कुल। और कुछ मर्द हजरात इस तरह के होते हैं कि वो अपनी बाहर की ज़िंदगी को छोड़ते भी वो उसको तरजीह ज़्यादा देते हैं कि उनका फिरना बैठना उठना दोस्तों में या मेरा मतलब जिस तरह की उनकी सराउंडिंग होगी वो उस तरह की हरकतों को अपना सकते हैं। वो कुछ बीवी ऐसी होती हैं वो भी इन चीज़ों को परवाह नहीं करती हैं कि वो मेरा मतलब हस्बैंड जो है वो बाहर क्या कर रहा है, वो अपने मशगल में होती हैं, अपने डिज़ायर दोनों। इसमें ये होता है कि जब दोनों को होश आती है तो वो होश आते वक्त वो दोनों इस स्टेज पे पहुंच गए होते हैं कि वो एक दूसरे से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है कि जैसे अल्लाह ताला ने मेरा मतलब है इसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो हमें कब्र तक ले जाती है। बेशक। और पैगाम यही है कि इसमें मियाँ बीवी के रिश्ते में सच का होना बहुत जरूरी है, बीवी का obedient होना बहुत जरूरी है। बहुत सी औरतें हैं कि जो अपनी जिंदगी को कुर्बान करके ऐसे हस्बैंडों को मेरा मतलब है वापस ले आती हैं वो दलदल से, वो जो जिंदगी उन्होंने अडॉप्ट की होती है। और औरत ही है जो घर बनाती है, ये तो अल्लाह ताला ने नेचर में रखा हुआ है, औरत की नेचर में। और मर्द का काम है तो मुआश को प्रोवाइड करना। और उसके बाद आपस के जो तल्लकात हैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मियाँ का बोलना इज्जत के साथ बुलाना और बीवी का जो है वो एक दूसरे को बुलाना। और अल्लाह ताला इन चीज़ों को बहुत पसंद करता है क्योंकि रिस्पेक्ट जो है ना औरत को खोनी चाहिए ना मर्द को खोनी चाहिए। एक दोनों बड़े ही अच्छे अल्फाजों में बड़े ही अच्छे अंदाज से एक दूसरे की मेरा मतलब है एक दूसरे से हम कलाम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि औरत और मर्द को आपस में इज्जत का रिश्ता जो है वो ये है कि एक दूसरे के साथ बड़ी ही इज्जत से पेश आना और रिस्पेक्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ, तो ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छी गुजर जाती है। और एक दूसरे की गलती को ना के एज ए वेपन वो बना के रखें कि तूने तो ये किया था, तूने ऐसे किया, एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछालना, ये इससे ज़िंदगी जो है ना वो इंसान की मेरा मतलब है औरत की भी जो है वो दुखी हो जाती है। बिल्कुल। और मर्द भी दुखी हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे कॉलर थे। नाजरीन, आज हमारे सुबह हिदायत में टॉपिक चल रहा है मियाँ बीवी के हुकूक। आप हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे की तरफ। मिलते हैं वक्फे के बाद।